عزیز دوستو، گاؤں کی سردیوں کی ایک اندھیری رات، سنسان سڑک، آصف اکیلا وہاں روڈ سے جا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ عزیز دوستو، یہ کہانی ہے آصف کی، جو کہ ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اندھیروں کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، آصف پنڈی میں جاب کرتا ہے اور اس کا گاؤں سے جو فاصلہ ہے 85 کلومیٹر ہے۔ وہ اکثر جاب سے واپسی پہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ سردیوں کی ایک رات وہ آفس سے واپس گاؤں آ رہا تھا، بس نہ ملنے کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے۔ اسے گاؤں تک پہنچنے میں رات کے 12 بج گئے تھے۔ دوستو، وہ گاؤں کے سٹاپ پر پہنچتا ہے۔ اب آگے اسے گھر تک کا سفر پیدل کرنا تھا۔ دوستو، سردیوں کی رات اور راستہ بھی کچا تھا، راستے میں قبرستان بھی آتا ہے۔ خیر، آصف گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ دوستو، جب قبرستان آیا تو آصف کچھ تھکاوٹ فیل کرنے لگا۔ اب اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طاقت اسے پیچھے کھینچ رہی ہو۔ آصف پھر بھی ہلکی رفتار سے چل رہا تھا۔ دوستو، اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا ہے۔ آصف کے پیچھے گپ اندھیرا تھا، اس لیے وہ صرف محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی اور اندھیرے کی وجہ سے اسے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دوستو، کچھ ہی قدم چلنے کے بعد اسے کچھ عجیب آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ اب آصف کو ڈر محسوس ہوا کہ جانے اس کے پیچھے کون ہے۔ آصف نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دوستو، جیسے ہی آصف کی رفتار تیز ہوئی، اس کے پیچھے آنے والی آوازوں کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ آصف روڈ سے اتر کر کچے راستے پر آ گیا۔ دوستو، یہاں ایک جگہ آ کر آصف رک گیا اور پیچھے دیکھنے لگا، کیونکہ چاند کی ہلکی روشنی وہاں موجود تھی۔ آصف کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ دلہن کے روپ میں ہے اور آصف کے پیچھے کھڑی ہے۔ آصف نے ایسی کئی کہانیاں سن رکھی تھی جن میں دلہن کے روپ میں کوئی اور مخلوق آ جاتی ہے، اس لیے وہ بھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے رونے کی آواز آنے لگی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ آصف کے سامنے موجود کھڑی دلہن رو رہی ہے۔ اس کے لباس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی شادی کے گھر سے بھاگ کر آئی ہو، مگر دوستو اس کے چہرے پہ ایک تاریکی سی تھی اور چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا آصف کو۔ آخر ہمت کر کے آصف نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم، مگر جواب میں وہ سسک کر روتی رہی۔ اب آصف کو اس پر ترس آنے لگا کہ شاید اس کے گھر والے زبردستی شادی کروا رہے ہوں، اس لیے یہ بھاگ کر اپنے گھر سے نکل آئی ہو۔ آصف ہمت کر کے اس کے قریب جاتا ہے، مگر دوستو جیسے ہی وہ دلہن اپنا چہرہ اٹھاتی ہے، آصف کی چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح چمک رہی تھی۔ آصف اس کے بعد دوڑ لگا لیتا ہے اور تیزی کے ساتھ دوڑنے لگتا ہے۔ دوستو، وہ دلہن نہیں، کوئی غیر مرئی مخلوق تھی اور آصف محسوس کر رہا تھا کہ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ دوستو، راستے میں رات کے اندھیرے کی وجہ سے کتے بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آصف محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیچھے آنے والی جو شے تھی وہ اب اس کے پیچھے موجود نہیں ہے۔ کتوں کی آوازیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آصف اپنے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا اور پسینے میں بہت زیادہ شرابور ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد آصف نے طے کر لیا کہ اب وہ کبھی بھی آفس سے لیٹ نہیں ہوگا، اور جس دن لیٹ ہوگا تو وہ وہیں آفس میں ہی رک جائے گا۔ دوستو، یہ کہانی یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔